بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کے آخر آیت کا بالکل آخر ہے، اور شروع سورت کا کچھ تذکرہ ہم نے کل کیا تھا۔ اس میں ہم جب اخیر کی طرف آتے ہیں تو ایک عجیب آیت اور پھر بالکل اس آیت پہ آتے ہیں، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وانا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غیر مسلموں کا معاملہ تھا اور جو تکلیفوں وغیرہ کے جو سلسلے چل رہے تھے، اس پر مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا کہ اچھا ہو سکتا ہے کبھی اللہ کی پکڑ آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، جس طرح گزشتہ امتوں پر عذاب آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا فرما دیں اور ان پر کوئی پکڑ آ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سبق دیا کہ آپ دعا کیجئے، قل ربی اما ترینی ما یوعدون، پروردگار اے اللہ، ان کو آپ جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ان پر پکڑ آئے گی، تو اگر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر ان لوگوں پر عذاب آتا ہے تو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میری زندگی میں ان پر عذاب آتا ہے، ان پر پکڑ آتی ہے، تو کہیں میں عذاب والوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ عجیب، یعنی کہاں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو مخالفت کر رہے تھے، پکڑ آتی تو دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی پکڑ آتی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، سورۃ المؤمنون ہے نا، مومنوں کے لیے ایک سبق ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو جو غلط کام کرنے والے ہیں ان سے یہ نہ سمجھو کہ اچھا ہم اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، کبھی بھی یہ خیال دل میں نہ آ جائے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یا اللہ اگر تو ان پر عذاب نازل کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ عذاب سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایک امت کی تعلیم اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا میرا تو یہ معاملہ ہے، میں تو ایسا ہوں، نہیں میں تو بچ ہی جاؤں گا۔ کچھ پتہ نہیں، دل ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں القلب یتقلب، انسان کا دل پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت فرما دے، کہیں دل ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہٹ نہ جائے کہیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دل تو پلٹ جاتا ہے، دل کی حالت، دل کو دل کہتے ہیں، اس نے قلب پلٹنا، وہ بہت جلدی بدل جاتا ہے۔ ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، کچھ دیر میں تبدیلی آ گئی، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا بالکل۔ برائی کا جذبہ ہوا، اس کو بھی انسان پلٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں متضاد چیزیں انسان میں رکھی ہیں، خیر کی طرف بھی آگے بڑھ سکتا ہے، برائی کی طرف بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہی اگر دیکھا جائے تو انسان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ انسان کے کمال کا ذریعہ یہ دو متضاد، جو ایسی صفت کے ایک نیکی کی بھی صلاحیت، برائی کی بھی صلاحیت، فرشتے وہ درجات حاصل نہیں کر سکتے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں دوسری چیز ہے ہی نہیں، برائی کی صلاحیت نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور قرآن کریم میں جائیں تو ہم آیت بہت سی مرتبہ سنی ہوگی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہم اس کے پیچھے اگر چلے جائیں، اس لیے کہ وہاں تزکیہ کا ذکر ہے، اور یہی ہے انسان کا کمال، اعلیٰ درجے کا کمال یہ ہے کہ دل کو پاک صاف کر لے، قد افلح من زکاہا۔ اور انسان کے لیے بڑے نقصان اور خرابی کی بات اور پکڑ کی چیز یہ ہے کہ وہ قد خاب من دساہا، جو نفس کو تزکیہ نہ کرے بلکہ اس کو برائی میں اور گندگیوں میں لے جائے۔ لیکن ہم اس کے پیچھے ذرا دیکھیں
تو سورہ والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، دو ضد، ایک طرف سورج ہے جو دن کے وقت طلوع ہوتا ہے، ایک طرف چاند ہے رات کے وقت طلوع ہوتا ہے، دو متضاد چیزیں ہیں، اسی سے دنیا کا ایک کمال ہے۔ کامل اسی وقت کہیں گے کہ دن مکمل ہوا، مکمل دن اس وقت ہوتا ہے جب دن بھی ہو رات بھی ہو اور نظام اچھا ہو، تو ہم کہیں گے کہ اسے مکمل دن اور اچھا گزرا۔ صرف سورج ہی نکلا رہے جیسے بعض علاقوں میں کہیں ہوتا ہے، وہ فطری نظام نہیں ہوتا۔ تو دن بھی ہو رات بھی ہو، اس کو کہیں گے دن مکمل ہوا، نظام مکمل ہے۔ اسی طرح انسان میں اچھائی کی بھی صلاحیت رکھی، برائی کی بھی صلاحیت رکھی۔ اب اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے برائی کے جذبات کو دبا کر اور اپنے نیکیوں کے جذبات کو آگے بڑھا کر اپنی کوشش سے، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہے کمال۔ یہاں پر بھی وہی کہ انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ نہیں میں تو اس سے بے تعلق، میں تو اس میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی انسان کی حالت بدل سکتی ہے۔ نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، انسان جلدی اس میں آگے بڑھ جائے اور عمل کر لے، اور اپنے آپ پر کبھی اعتماد نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے ابھی نہیں۔ پھر ذرا سا بے ہوشی کی حالت ہوئی، میں ابھی نہیں۔ ان کے بیٹے صاحب ان ساتھ تھے، انہوں نے جب ذرا ہوش میں آئے ان سے پوچھا کہ کیا بات آپ کچھ فرما رہے تھے؟ کہاں شیطان کہہ رہا تھا مجھ سے نجات پا لی تم نے، میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسا شخص جو بالکل آخری وقت ہے، اتنے کمال، اب ان کے کمال میں کہاں ہم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ پہلے آیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ان کے جانا، لیکن ایک اور عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد بن حنبل سے کہہ دینا، خلاصہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ میں ان کے خلاصہ تقریباً یہی تھا کہ وہ جو ان کی جو حالت ہے اور جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور جو آگے والا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور تو اس پر تمہیں جمے رہنا ہوگا۔ یہ خلق قرآن والا جو مسئلہ آگے پیش آنے والا تھا ان کے ساتھ، جو بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں پیش آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سلام کہلوا رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ تمہارے ساتھ یہ چیز پیش آنے والی ہے، اس پر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کر ان کو یہ پیغام پہنچا دو۔ تو وہ جاتے ہیں، ذرا فاصلے پر ہیں، ظاہر ہے دور ہیں، تو وہاں جاتے ہیں، ان کو سلام پہنچاتے ہیں۔ اور عام دستور یہ ہوا کرتا تھا، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو سب سے پہلے جنہوں نے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی تھی، انہوں نے اپنا جو کرتا تھا وہ اتار کر دے دیا، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت۔ اچھا یہی ہے میرے پاس، یہ لے جاؤ، یہ بشارت، اور کسی سے عاریتاً کرتا استعمال کیا کہ اچھا بھی تو مجھے پہننا ہے، لیکن خوشخبری دینے والے کو کچھ دینا چاہیے، کوئی خوشخبری، اچھی خبر، ایک اتنی اہم خبر کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی، اتنی بڑی خبر دی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام مزنی واپس آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ انہوں نے کچھ دیا؟ ہاں اپنا کرتا دے دیا، کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ حدیث پر عمل کرنے والے حضرات یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ دیں۔ ہاں اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ ہاں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام احمد ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے شاگرد ہی سے بات کر رہے ہیں امام مزنی سے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرتا مجھے دے دو، البتہ اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ان کا کرتا پانی میں ڈال کر اس کا پانی جو نچوڑا ہوا پانی وہ ایک برتن میں ڈال کے مجھے دے دو۔ کیا سمجھتے ہوں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کے بارے میں، کتنا اونچا مقام کہ اچھا اس کرتے کا جو مستعمل پانی ہے، جو پانی ہے وہ پانی نکال کے مجھے دے دو ایک برتن میں، اس میں سے کچھ پانی انہوں نے پیا، باقی پانی فرمایا کہ اچھا میرا جب انتقال ہو جائے تو غسل میت میں یہ پانی میرے اوپر ڈال دینا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آخری وقت جب آتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کہلوایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے، آخری وقت آتا ہے، فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی اطمینان نہیں ہوا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وہ شیطان آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اچھا تم مجھ سے بچ گئے، میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، جب تک روح نہیں نکلتی تب تک بھروسہ نہیں ہے۔ تو قلب کی حالت تو ایسی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قل رب اما ترینی ما یوعدون، پروردگار اگر آپ مجھے جو عذاب ان کے جس عذاب کا آپ وعدہ فرما رہے ہیں، اگر میرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنے لگ جائے تو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار ظالم قوم میں مجھے شامل نہ کرنا۔ ہم کبھی کبھی حالات سنتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم اپنی سوچ ذرا اپنے آپ کو بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے۔ کبھی کسی علاقے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں اچھا وہاں کے لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، وہاں کے لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ کیا ہم نے گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا ہمارے گناہ کم تھے؟ یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تنبیہ فرماتے ہیں، کسی کو نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے کسی کے دنیاوی تکلیف آنے کی وجہ سے کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں راحت کی وجہ سے کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جب کسی علاقے میں ایسی کوئی چیز آئے، کوئی معاملات پیش آئیں، ہمیں کہنا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، کسی کو کوئی ایسی آفت ہے، کوئی معذوری ہے، اس حالت میں دیکھو تو یہ دعا کرو۔ الفاظ یاد ہوں عربی کے تو عربی کے، نہ ہو تو انسان اس کا مفہوم ادا کر لے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے جو تکلیف اسے پہنچی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں اور بہت سی عافیتوں میں رکھا ہوا ہے جس سے دوسرے لوگ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ انسان کی ایک مؤمن کی سوچ جو قرآن میں یہاں سکھائی گئی۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اگر ان پر عذاب آتا ہے کہیں میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب ان پر آ سکتا ہے لیکن وہ ہماری مرضی ہے، ہم عذاب دیں، ان کو ہدایت دیں، ان کو مہلت دیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، اس کو ہمارے حوالے رہنے دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نازل ہونے کی یا ہلاکت کی بد دعا فرمائی بھی نہیں۔ تو اس لیے جس طرح گزشتہ امتوں کے ساتھ بعض واقعات پیش آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو ان میں سے کسی کو ان میں ایسے افراد پیدا کر دے جن کو ہدایت حاصل ہو جائے، انہی کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ خیر، آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اسی میں آگے چونکہ ایذائیں ان کی طرف سے پہنچ رہی تھیں، اس بنیاد پر آگے عذاب آ سکتا تھا کسی پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی چیز جو دل میں بری لگ جائے یا ظاہری طور پر کوئی تکلیف پہنچا دی، تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع السیئہ باللتی ہی احسن، ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کا مقابلہ بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے لحاظ سے وہ طریقہ اختیار کیجیے۔ کبھی انسان بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کبھی بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ لیکن ہم ٹھیک ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تو برا لگ گیا، غصہ آ گیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بھی علاج ہے۔ اسی میں آگے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ، یہ قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں قُلْ رَبِّ، ایک تو وہ آیت آ گئی جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ میرے ہوتے ہوئے اگر عذاب آ جاتا ہے تو مجھے عذاب والوں میں شامل نہ فرمانا۔ ایک بات تو یہ، اور یہیں پر آگے پھر جب کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی اور غصہ آیا، برا لگا، تو اس موقع پر کیا کہنا ہے؟ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ انسان چاہے یہ جملہ پڑھ لے قرآن کریم کی آیت، یا وہ جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے قریب بات سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھ لے۔ انسان کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، کوئی ایسی بات کہہ دی جو غیر مناسب لگی،
تو انسان کے اندر غصہ، انتقام کا ایک جذبہ کہ اچھا مجھے کچھ کہنا چاہیے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان اس وقت کچھ بھی نہ کہے، خاموش ہو جائے، اس لیے کہ انسان اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب غصے میں ہے تو صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ زیادہ ہی انتقام لے لے گا۔ اس وقت بالکل خاموش ہو جائے، اس وقت بالکل خاموش ہو جائے۔ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ وہ تعوذ شیطان کو ہٹانا ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات ہیں غصے کے اثرات، تو اس کو ہٹانا ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، شیطان جو وسوسہ ڈال رہا ہے انتقام لینا، اس کا نہیں دیکھو، اس کو کچھ جواب دینا چاہیے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ یہ صرف باہر کے افراد کے لیے نہیں، کہیں بھی ایک بڑا ہے، چھوٹے پر غصہ آیا، اس وقت بھی وہی ہے، وہی علاج تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو بچے نے کچھ کر دیا، اس پر غصہ آ رہا ہے، اس پر بھی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اس لیے کہ یہ ہمارے جو مشائخ کی تعلیم ہے کہ والدین بھی اگر اولاد پر جو سختی کرتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کا وہ اثر اور فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان الرفق لم یکن فی شیء قط الا زانہ وما نزع من شیء قط الا شانہ، کہ نرمی، انسان میں نرم اخلاقی اور نرمی جہاں بھی ہوتی ہے تو وہاں آگے جا کر اس میں کوئی خوبی اور کمال ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب سختی انسان میں آتی ہے تو اس میں کوئی عیب ہی آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ غصے کی وجہ سے کیا تو نہیں، یہ تو کوئی آپ نے نفس کے لیے کیا تھا، نہ اس کی کوئی برکت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہاں اس وقت انسان پڑھ لے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اس کے بعد سوچنا ہے کہ اچھا اس کی تربیت کے لحاظ سے مجھے کچھ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اب وہ نیت کو حاضر کر لیا، اس کی تربیت کے لحاظ سے اس میں فائدہ تھا کہ اس کو کچھ کہنا چاہیے، چھوٹا ہے، اس نے غلط کام کیا، تنبیہ کرنی چاہیے، تو اب کر لیں۔ لیکن اپنے نفس کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر وہ نہ برکت ہے، نہ اس کا وہ فائدہ ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ خیر، پھر آگے اخیر کا حصہ جو ہے اس صورت کا، یہ تو تعلیمات تھی اس صورت کی کہ مؤمنوں کو کیسا ہونا چاہیے، مؤمنوں کے اندر کیا جذبات، کیا خیالات ہونے چاہیے، غصے کے موقع پر ایک مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے، کسی پر اگر کوئی تکلیف دے کے تو مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ یہ تمام تعلیمات کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اے انسانوں، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں صرف بیکار ہی ویسے ہی بھیج دیا تھا؟ انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں۔ ایک سمجھدار آدمی تمہارا بیکار کام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی تم یہ سوچ سکتے ہو؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے، وہ تو بڑا بادشاہ ہے، برحق ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیت کا اخیر ہے، دعا یہ کرتے رہو رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یہ دعا اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں۔ تو تین چیزیں قل ربی والی آج ہم نے جو اس آیت میں بیان کی، صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی پر کوئی آفت آ جائے، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما لینا۔ اور اگر کوئی غصہ آتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور عام دعا انسان کی یہ ہونی چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے تذکرہ آ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ آپ سے ہو نہیں سکتا تھا، اگر تھے بھی تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے اگر گناہ ہو بھی جائیں بالفرض تو وہ بھی معاف ہیں، تو آپ کے لیے معافی تھا۔ لیکن امت کی تعلیم بھی مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا مانگیں گے تو امت بھی اتباع میں مانگے گی۔ اور اسی طرح مغفرت کا جو اصول ہے کہ مغفرت کے معنی صرف یہی نہیں کہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائے، بلکہ اگر گناہ ہیں تو معاف ہوں گے، نہیں ہیں تو اس درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فلانے کی مغفرت فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے، رب اغفر وارحم جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں، مرحوم انتقال کرنے والوں کے لیے بھی اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، ایصال ثواب، انسان ثواب پہنچاتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ لوگ عام طور پہ ایصال ثواب کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہم اگر احادیث وغیرہ کو دیکھیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی زیادہ تاکید بیان کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی حاکم کے سامنے ہے اور پتہ نہیں کہ وہ چھوٹتا ہے یا نہیں چھوٹتا، تو کوئی شخص آ کر اس کو انعام تحفے وغیرہ دے رہا ہے۔ اس وقت اس کو تحفوں کی، کھانوں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اس وقت تو اس کو کوئی سفارش کر کے وہاں سے چھڑا دے، اس کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جانے والے کی مثال کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ابھی تو وہ وہاں پر پیش ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو گویا ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو تکلیفوں سے حفاظت ہو جائے اور اس کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں، تو اس کو مغفرت کی دعا کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ معاف ہی ہے، اس کے گناہ معاف ہی ہیں، تو اس کے لیے درجات کی بلندی زیادہ ہو جائے گی، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ایصال ثواب کا بھی اہتمام کر لو، لیکن دعائے مغفرت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر چونکہ ہم لوگوں میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز خیال رکھنے کی ہے کہ ایصال ثواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان دعائے مغفرت کرے، مغفرت کی دعا۔ اسی وجہ سے ہم جو پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ مؤمنوں کے لیے، مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کی جو تاکید ہے وہ اسی وجہ سے کہ ثواب پہنچانے کی اتنی اہمیت اور تاکید نہیں بیان کی گئی جتنی دعائے مغفرت کی تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور پہ تمام کے لیے اور انتقال کرنے والوں کے لیے۔ تو خیر دونوں چیزیں ہیں، مغفرت کی دعا کا بھی اہتمام ہو اور اسی طرح ایصال ثواب کا بھی اہتمام ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ خیر یہاں پر آج جو تذکرہ کرنا تھا بعض ان اعمال کا، ایک تو یہ ہے کہ مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، ان دو چیزوں کی ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کو مانگا کرو اپنے لیے۔ رات میں بھی جو پڑھنے کی آیتیں ہیں، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ رات میں کوئی شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فتح ہو، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان آیتوں میں بھی یہ مانگا گیا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وہی سورہ بقرہ کے آخر کا، اور یہاں پر بھی وہی قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں، مغفرت اور رحمت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہوا کہ کچھ ایسی اور چیزیں، جس طرح یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اسی طرح کچھ اور ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو، ان کا بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں کئی اعمال، 40 کے سے زائد علماء نے بیان فرمائے ہیں ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر جس پر وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ایک تو ہے انسان دعا مانگتا ہے، ایک بچہ ہے وہ اپنے کسی بڑے سے کہتا ہے اچھا فلانی چیز مجھے چاہیے، مجھے دے دو، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مانگ رہا ہے تو دے دو اس کو۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے بڑا کہ دیکھو کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو یہ ملے گا۔ یہ ہماری مثال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں رب اغفر وارحم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادعونی استجب لکم۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا یہ کرو گے تو میں ویسے ہی تمہیں دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو یہ دے دوں گا۔ تو میرا خیال یہ ہوگا کہ ہم بعض ان اعمال کا مختصراً تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ جس وقت وہ عمل کریں تو ہمیں بھی اس کی اہمیت ہو کہ یہ عمل ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اور اس کو پھر اس خیال سے، اس توجہ کے ساتھ ہم کریں، اس دھیان کے ساتھ کریں اور زیادہ اہتمام سے کریں۔ ایک تو خیر وہی استغفار جو ہے یہی ہے جس کی اور مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ رب اغفر وارحم بھی استغفار ہی ہے ایک طرح کا، اور اسی طرح کوئی بھی استغفار انسان پڑھ لے، اس میں جو سب سے زیادہ جس کی تاکید بیان کی گئی ہے استغفار کے 2 طرح کے جو کلمے منقول ہیں۔ ایک تو ہے سید الاستغفار، شاید اکثر کو یاد ہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ جو پورا ہے سید الاستغفار۔ اس پر تو بڑی بہت وعدے قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جو وہ دعاؤں کے جو کاغذ، جو کارڈ ہیں، وہ اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان صبح 1 مرتبہ پڑھ لے کم از کم، شام کو 1 مرتبہ پڑھ لے کم از کم، 1 مرتبہ صبح شام اس کے معمولات میں اس کو شامل کر لے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ پڑھ لے گا، ایک تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، دوسرا ہے کہ اس رات میں، جس رات میں پڑھ لیا ہے، یا اس دن میں جس دن میں اس نے پڑھ لیا ہے، اگر اس کی انتقال ہو گیا تو اس کے لیے دوزخ سے خلاصی کے فیصلے ہیں، جنت میں داخلے کا فیصلہ ہے۔
ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان دن میں رات میں جب بھی انتقال ہو، اچھا پہلے سے صبح اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، استغفار سعید الاستغفار پڑا ہوا ہے، اب ملک الموت آتے ہیں تو ہمارے پاس تو ایک تو ہمارے پاس بچنے کا کاغذ موجود ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ دکھا دیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پہلے سے یہ سب چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کا اہتمام کر لو۔ تو ایک تو ہے کہ سعید الاستغفار کا اہتمام، یہ لمبا ہے، ایک مرتبہ کم از کم انسان پڑھ لے، صبح پڑھ لے، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ ایک اور استغفار کا صیغہ ہے جو بہت زیادہ جس کی فضیلت بیان کی گئی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار انسان جب پڑھتا ہے استغفر اللہ تو اس میں اس کو بھی شامل کر لے، ہر مرتبہ نہ ہو تو کم از کم چند مرتبہ کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور سوتے وقت جب انسان لیٹتا ہے، لیٹنے کے بعد انسان سوتے وقت جب بستر میں جاتا ہے، اس وقت بھی حدیث میں آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اس کے ہر طرح کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا گیا کہ اس کے اگر گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے اگر گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا۔ بہرحال یہ مقصد ہے کہ یہ صیغہ بہت زیادہ مؤثر ہے گناہوں کی معافی میں، اور انسان واقعی دل سے اس کو پڑھ لے کہ یا اللہ دن میں پتہ نہیں کیا کیا جرم کیے ہوں گے، اب میں آگے سونے جا رہا ہوں، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو اب پورا اکاؤنٹ صاف ہو جائے، صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ایک تو ہے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کا اہتمام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں مغفرت اور رحمت کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے مختلف اسباب۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں تاکہ ہم زندگی بھر میں روزانہ کے معمول میں، صرف رمضان سے اس کا تعلق نہیں، روزانہ کے معمول میں اس کو شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا کہ اچھا یہ اعمال، اور جتنے زیادہ اعمال اس کو ہم شامل کر لیں، ظاہر ہے اتنی زیادہ ہمارے لیے مغفرت کے اسباب جمع ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ انسان صبح شام سعید الاستغفار اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو دن میں بھی چلتے پھرتے کبھی پڑھ لے، اور سوتے وقت تو ضرور ہی پڑھ لے 3 مرتبہ کم از کم۔ ایک اور عمل، مختلف اعمال ہیں، مختصراً بعض کو مختصر، بعض کو تھوڑی سی وضاحت سے۔ ایک تو ہے نمازوں کی پابندی، جو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ماہ مبارک میں ہمیں دی ہوئی ہے کہ اس ماحول کی برکت سے اور جماعت کا اہتمام وغیرہ۔ تو نمازوں کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے دروازے کے سامنے ہی بہتی ہوئی نہر ہو، نہر بہہ رہی ہے، اور کوئی شخص روزانہ دن میں 5 مرتبہ جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کر کے اپنے آپ کو صاف کر کے پھر اس میں سے نکل آتا ہے، کیا وہ کبھی اس پر میل رہے گا باقی؟ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، وہ تو بالکل صاف ہی رہے گا، دن میں 5 مرتبہ کون غسل کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ اسی طرح ہے جیسے 5 نمازیں انسان جب پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ نہر میں جا رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے پھر وہ اندر سے نماز سے جب سلام پھیرتا ہے تو گویا گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ تو صرف اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے وضو، بہت سے حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اس کے اعضاء وضو سے گناہ دھلتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی گناہوں کے دھلنے کا ذکر ہے یہ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اگر کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ اور ویسے بھی انسان جب نماز پڑھے اور نماز میں جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے رب اغفر لی، یا اخیر میں دعا مانگ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ جو بھی جب استغفار کر رہا ہے تو دل کی ندامت ہی کو کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ تمام میرے گناہوں کو معاف کر۔ دل کی ندامت کے ساتھ ہوگا تو وہ توبہ بھی اس میں پائے گی، استغفار بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، اور تمام گناہوں سے انسان پاک ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو بہت اہتمام سے کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ آمین کہتا ہے، ظاہر ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہی وقت ہے آمین کہنے کا۔ جس وقت آمین کہنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب مقتدی اور تمام مصلی جب آمین کہتے ہیں تو آمین جب کہتے ہیں اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس وقت آمین انسان کہہ دیتا ہے تو اس کا آمین اور فرشتوں کا آمین ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔
کہ انسان جب آمین کہتا ہے اسی وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، دونوں کا آمین ایک ساتھ ہو گیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو خاص طور سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آواز سے آمین کہتے ہیں ان کی تو عادت ہوتی ہے آمین، تو ان کی عادت ہے اچھا، اور کبھی نہیں بھی کہتے تو ان کو یاد آتا ہے اچھا نہیں ہم کچھ غلطی ہو گئی ہم سے۔ جو لوگ آہستہ کہتے ہیں وہ تو خاموش بھی رہیں، نہ بھی کہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آہستہ کہنے کا مطلب نہ کہیں، اس پر تو اتفاق ہے کہ آمین کہنا چاہیے، بس اتنا ہے کہ آواز سے کہنا ہے یا آہستہ سے کہنا ہے۔ آواز سے کہنے والے زیادہ پابندی سے آمین کہتے ہیں، آہستہ کہنے والے بہت سی مرتبہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، بہت بڑی فضیلت سے یہ محروم ہے۔ اس سے بہتر ہوتا کہ ہم شاید آواز سے ہی کہہ دیتے، اس لیے کہ کہہ تو دیتے، کہنے میں جو فضیلت ہے، نہ کہنے میں تو انسان اس فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہو، خاص طور پہ فرض نماز میں تو ہوتا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن فرض نماز ہیں، تراویح ہیں، ہر رکعت میں 20 مرتبہ ہم آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ انسان چوکن نہ رہے کہ اچھا فاتحہ ختم ہوئی وللضالین، اچھا اب آمین کہنا ہے۔ تو آواز سے نہ کہنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ انسان کہنے سے ہی اس کا کہنا ہی رہ جائے، وہ فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کے اسباب میں ایک بڑا سبب رکھا ہے۔ جب بات آ ہی گئی یہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو چہل درود پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی ہمارے مشائخ کے یہاں معمول یہی ہے کہ ہر درود کے بعد انسان آمین کہے، گویا ساتھ ساتھ چل رہا ہے انسان، یہ نہ ہو کہ اچھا ایک کہہ رہا ہے اور اچھا باقی خاموش، امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم خاموش بس کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ہم خاموش کھڑے ہیں، تیار رہنا ہے جیسے وللضالین تو ہمیں آمین کہنا ہے۔ اسی طرح جب ایک درود پڑھا جاتا ہے، درود کے بعد آمین کہنا ہے، تاکہ ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھنے والوں میں اور پڑھنے کی فضیلت حاصل کر لیں۔ سننے کی اپنی فضیلت ہے، وہ فائدہ حاصل ہوگا، آمین کہنے کی اپنی فضیلت ہے، آمین کہنے سے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اس وقت ربنا لک الحمد کہہ لیا کرو۔ بعض روایتوں میں اللہم ربنا لک الحمد، بہرحال یہ جو بھی قریب قریب الفاظ ہیں، تو ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد جب کوئی کہتا ہے، اس وقت بھی جو شخص یہ ربنا لک الحمد کہتا ہے اس وقت فرشتے بھی یہی جملہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تم بھی کہہ لو ربنا لک الحمد، تم نے بھی کہا فرشتوں نے بھی کہا، تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو گناہوں کی معافی کے مختلف اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان اسباب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کسی موقع کو ہم ضائع نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو ہم ویسے بھی وقت گزار ہی رہے ہیں، ویسے بھی نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو اچھا چلو ٹھیک ہے آمین کہہ کر یا ربنا لک الحمد کہہ کر انسان ایک اور فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ اب تک بھی کہتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اب یہ فضیلت کے استحضار کے بعد دھیان اور زیادہ انشاءاللہ توجہ اور بڑھ جائے گی، اہتمام اور بڑھ جائے گا۔ اسی طرح انسان جب نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے انتظار میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھا ہوتا ہے کہ اچھا چونکہ نماز پڑھی تھی، نماز ہی کی وجہ سے یہاں بیٹھا رہا، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ تو ماشاءاللہ حضرات بہت سے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے جب مجمع زیادہ ہوتا تھا آخر عشرے میں اگر زیادہ ہوئے تو پھر لوگ اور زیادہ جلدی آنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ آگے کی صفوں میں جگہ مل جائے۔ تو جتنا جلدی انسان آتا ہے، چاہے کچھ پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، جتنا پڑھے گا وہ تو حاصل کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ مستقل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کی مغفرت اور رحمت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ عصر سے پہلے انسان آ جاتا ہے، عصر کی نماز سے پہلے اتنی دیر اس کو مل گئی کہ 4 رکعت پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ یہ اسباب ہیں، بہت قوی اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مصافحہ جب ہم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ ہوتا ہے، مصافحہ جب کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 شخص آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ہاتھوں سے جھڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مصافحہ سلام کے وقت مصافحہ کرنے کی برکت سے۔ یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، ہم ٹھیک ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اب مصافحہ انسان یہ سوچے کہ نہیں یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دونوں طرف سے گناہوں کی معافی، یعنی دونوں حضرات جو بھی مصافحہ کر رہے ہیں تو مصافحے کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
انسان نماز کے لیے چل کر آتا ہے، ضروری نہیں کہ کہیں دور سے آ رہا ہو، اپنے اپنے کمروں سے جہاں جہاں نیچے سے کوئی اوپر نماز کے لیے آ رہا ہے، ایک ایک قدم، حدیث میں آتا ہے ایک قدم پہ انسان کے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر انسان کو زیادہ قدم اٹھانے پڑ گئے تو فائدہ ہی میں رہا۔ یہ مختلف اعمال ہیں، ایک طویل فہرست ہے، 40 سے زائد جیسے میں نے بتایا اعمال علماء نے جمع کیے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جس پر گناہوں کی معافی کے وعدے کیے گئے ہیں۔ بعض پر زیادہ تاکید ہے، بعض کی زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے گناہوں کی معافی کے اعتبار سے۔ مثلا ایک کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، ایک بات کا، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ صرف دین کی باتیں سننے اور دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عز وجل فیہ، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ان سے اعلان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اب اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ ہمارا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نماز کے لیے جمع ہونا، یا ذکر اللہ کے لیے جمع ہونا، یا دین کی باتوں کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہم پر ہے۔ اور یہ اس وجہ سے میں تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کی اہمیت، اس سے کہ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ پھر وہ توقع اور امید بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اور اس پر اجر کا اللہ تعالیٰ سے یعنی توقعات اس کی وجہ سے زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ اذا سرت کا حسناتک، جب نیکی پر خوشی کب ہوگی؟ جب اس کی فضیلت کا علم ہوتا ہے انسان کو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور وہ بھی مبارک ایام میں یہ موقع عطا فرمائے ہیں۔ بعض باتوں کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا، بس وہ اب تفصیلات ان کی چھوڑ دیتے ہیں، کہ اتنا ہے کہ یہ ہم جس طرح دعا میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کی دعا کے اہتمام کا حکم دیا گیا، اسی طرح ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اعمال بھی جو مغفرت کا ذریعہ ہیں، جن کا مختلف روایتوں میں ذکر ہے، ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے وقت بھی یہ سوچیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ اچھا مجھے وضو کرنا پڑ رہا ہے، اچھا وضو نہیں ٹوٹتا تو اچھا تھا، نہیں، الحمدللہ کوئی بات نہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وضو کر لیں۔ سر وہ ہمارا پہلے تذکرہ آیا تھا کہ بہت سے ایسے تابعین کا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ بعض طالب علمانہ سوچ ہوتی ہے نا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، تو وہ فجر کے دوبارہ وضو کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ یہ ایک طالب علمانہ ایک اشکال ہوتا ہے، لیکن ہمارے استاد وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اس میں اصل جو تعلیم جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری رات جاگنا، اور پورے رات جاگنے کے علاوہ جو اہم چیز ہے، ہم اگر پورے رات جاگ بھی لیتے ہیں، بہت سے لوگ رمضان میں رات جاگتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کے وضو سے ہم فجر کی نماز پڑھ سکیں؟ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی غذا کیسی تھی، کہ اچھا وہ کھانے پینے کا کوئی نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے رات جاگ رہے ہیں تو اچھا چائے بھی پی رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے پھر کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر استنجا کے لیے جا رہے ہیں، پھر وضو کرنا پڑ رہا ہے۔ عشاء کے لیے وضو کیا تھا تو وضو کب کیا ہوگا، لیکن بہرحال عشاء کے لیے جو وضو کیا تھا تو وضو چلتا ہی رہا، فجر تک وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی نیند کم تھی، اسی طرح ان کا کھانا بھی کم تھا، غذا بھی کم تھی، کہ ان کا وضو بھی باقی رہتا تھا۔ یہ ایک جو خاص تاکیداً جو بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں وضو نہ کرنے، ہم وہ سوچیں کہ اچھا وضو کیوں نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے کرتے ہوں، وضو والا الوضو کر لیتے ہوں فضیلت حاصل کرنے کے لیے، مقصد یہ بتانا ہے کہ وضو ٹوٹتا نہیں تھا رات میں ان کا۔ تو بہرحال یہ وضو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت ہمیں دی ہے، جب انسان تھکا ہوتا ہے وضو کر لیتا ہے، نشاط پیدا ہو جاتا ہے، چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مستقل کتاب ہے کتابی شکل میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، کہ شریعت کے بہت سے احکام، وہ فرماتے ہیں دیکھو ہمیں حکمتوں میں نہیں پڑھنا کہ اس کی کیا حکمت اور اس کا حکم کیوں دیا گیا اور کیوں دیا گیا، لیکن تب بھی انسان کو بسا اوقات ان حکمتوں کی تلاش رہتی ہے اور اس سے انسان کو قلبی تسلی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ اچھا اس لیے حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، انہوں نے اس میں مختلف اعمال کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، وضو کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں، اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، طبی اعتبار سے کیا کیا اس میں منافع اور فائدے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو فائدے رکھے ہیں وہ تو رکھے ہی ہیں، لوگ اس پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ انسان سجدے میں جب جاتا ہے اور سجدے میں اس کا سر جب نیچے ہوتا ہے تو اس کو دماغی اعتبار سے اس کو کیا راحت ملتی ہے،
اعضاء اور کمر کے لحاظ سے اس کو کیا چیز اس کے لحاظ سے مفید ہوتی ہے، کئی چیزوں پر علماء تحقیق کرتے ہیں اور جو مزید طبی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ بہرحال یہ سب دنیاوی انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت سی فضیلتیں اور بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ جب اعمال کریں، یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ یہاں تک کہ جب استنجا کر رہے ہیں تو استنجا کرتے وقت بھی اس کا اہتمام ہو کہ اچھا میں کیوں کر رہا ہوں۔ وہ آیت ہے قرآن کریم کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان پانی استعمال کر رہا ہے استنجا کے لیے، صرف شوق پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو شوق پورا ہو گیا، لیکن احضار نیت کے ساتھ نیت حاضر کر کے کر رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے۔ نیت کیسی؟ قرآن کریم کی باقاعدہ آیت نازل ہوئی، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اہل قبا جو تھے وہ پانی سے استنجا کرنے کے عادی تھے، عام طور پر اس زمانے میں پانی کی کمی کی وجہ سے پانی استعمال نہیں ہوتا تھا، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اہل قبا کے بعض وہاں جو علاقہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں کے بعض حضرات تھے صحابہ کرام، ان کی عادت پانی استعمال کرنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مستقل آیت نازل فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب جب ہم پانی استعمال کریں استنجا کے لیے بھی تو یہ سوچ کر کہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، یہ کوئی ویسا نہیں کہ ہم تو شوق پورا کر رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم اعمال کرتے ہیں لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے۔ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز میں احضار نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم توجہ کریں کہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ اس کی وہ برکات، اس کے وہ منافع اور اس کی فضیلتیں حاصل ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔